ہمیں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس نظام کو، اس کھیل کو، اس گیم کو، اس فلم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سمجھ لینا چاہیے۔ پوری سٹوری ہماری لکھ دی اللہ رب العالمین نے عرش کریم کے اوپر، جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کے اندر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا یہ نہ لکھا ہوا ہو کہ یہ چیز کتنے ایٹم جوڑ کر کے بنتی ہے، کیونکہ یہ کل کائنات ایٹم سے بنی ہوئی ہے۔ ہماری سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں، ہماری سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں اس میں، کہ ہم اس دنیا میں کس طریقے سے آئیں گے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے ہمیں 1400 سال پہلے۔ اور آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل دھڑکتا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے قرآن کے اندر۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق اس نے جب کی ہے تو اس کا ارادہ ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا زمین کے اوپر۔ جب اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کری ہے تو ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اس نے ہمیں وارن کیا تھا کہ شیطان تمہیں بہکائے گا، وہ تمہیں تمہاری جگہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کیا تھا اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے، اس دین کی جو سب سے بڑی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، جو کہ آخری کتاب ہے اللہ رب العالمین کی، اس عرش کریم پہ، جس عرش کریم پہ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن آخری کتاب بنا کر کے اتارا ہے۔ آخری کتاب، آخری کلام، آخری آیتیں اللہ رب العالمین کی، اور اس نے ہمیں اتارا ہے اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ہماری مسلمان ہونے کے ناطے ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کو کم سے کم اتنی عزت دیں جتنی اس رب نے ہمیں اس دنیا میں عزت دے رکھی ہے۔ کم سے کم اتنی ہی عزت دے دیں اس کو کہ اس کی کتاب کو سنیں اور اس کی کتاب کو پڑھیں، کہ اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود اس کل کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری کہانی لکھ کر کے، ہمیں کریٹ کر کے، اس نے پوری سٹوری بنا کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اور ہمیں دے دیے ہیں اللہ رب العالمین نے تین کردار دے دیے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ پہلا کردار اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے نفس مطمئنہ کا، دوسرا کردار اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے نفس لوامہ کا، اور تیسرا کردار اللہ رب العالمین نے دیا ہے ہمیں نفس امارہ کا۔ اور اللہ رب العالمین اپنی شروعات اللہ رب العالمین قرآن میں جب اپنی شناخت بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو شناختیں ہمیں بتاتے ہیں رب العالمین کے، اس کل کائنات کو دیکھو، اس پہ غور کرو، سورج کو دیکھو وہ کس طرح چلتا ہے، چاند کو دیکھو وہ کس طرح چلتا ہے، اپنے رب کو ڈھونڈو ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر اپنے رب کو ڈھونڈو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو ڈھونڈو، اور یہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہماری محبت اس کے ساتھ ایسی ہو، کہ ہماری محبت اس کے ساتھ ایسی ہو کہ ہم اس کو کھوجنے نکلیں، اور جب تک ہم اس کو پا نہ لیں ہم کسی کی بات نہ سنیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین ہمارا قرآن شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہمیں اللہ رب العالمین شیطان سے بچائے، کیونکہ اگر آپ شیطان سے بچ گئے تو آپ نے اپنی جنت پالی۔ اور قرآن اسی سے اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر برائی کے پیچھے شیطان ہے، جھوٹ بولنے کے پیچھے شیطان ہے، گندگی کرنے کے پیچھے شیطان ہے، ہر چیز کے پیچھے شیطان ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے ایکٹیو ہے، اور ہم اپنی آنکھیں، کان اور اپنی ہوش بند کر کے ہر اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جس چیز سے ہمارے دین کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین کا تعلق تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ہے، کہ اس کے علاوہ اور کسی کی تعریف نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا دین ہماری کتابوں کے اندر بند ہے، اور جو شخص اس کو کھول لے، اور جو شخص اس بند کتاب کو کھول لے تو اس نے اس مقام کو پا لیا جس مقام کے لیے ہمارے پیغمبر چاہتے ہیں کہ ہم امت کے طور پہ پہنچیں، اس رب العالمین کی ذات کو پہچانے کہ ہمارا فیت کیا ہے، ہمارا فیت ہے کیا مسلمان ہونے کے ناطے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں نفرت فرماتے ہیں فرقوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ تم لوگ بٹ گئے ہو، فرقے ہو گئے ہو. اللہ رب العالمین کا فیت یہی ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، سب کچھ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ہمارے رب کے لیے ہو، کیونکہ اس نے ہمیں اس ججمنٹ میں ڈال رکھا ہے. اس نے ہماری پوری فلم ایک پروڈیوس کر کے دے دی ہے ہمارے سامنے، اور اس فلم میں ہم چل رہے ہیں. اور اس چلنے میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں کہ ہم کس طرف جاتے ہیں. ہم رائٹ پہ جاتے ہیں، ہم بیچ میں رہتے ہیں، کہ ہم الٹے ہاتھ پہ جاتے ہیں. یہ ہماری چوائسز ہیں. اور ہر شخص کو، ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کی ہدایت پہنچتی ہے، اور پھر وہ اس کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس مذہب کو، کس فرقے کو، کس بلیف کو لے کر کے چل رہا ہے اس دنیا کے اندر. پر اللہ رب العالمین کا صرف نام ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نام کسی کا نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اللہ کسی کا نام نہیں ہے. یہ اللہ کا نام ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کی کتاب ایک ہے. ایک ہی کتاب کو وہ آگے اپنی امتوں کو پہنچا رہا ہے، اور وہی باتیں کر رہا ہے، اپنے احکامات دے رہا ہے، صرف اپنے احکامات دے رہا ہے. اور ان احکامات کے بیچ میں اللہ رب العالمین پیغمبروں کی کہانیاں میں سناتے ہیں. قرآن کے بیچ میں اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں، وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو اور قرآن کو اترتے بڑا ٹائم لگا ہے. قرآن ایک مکمل کتاب ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے عرش کریم پر ہمارے لیے لکھی ہے، اور وہ آخری کتاب ہے، اور وہ ہماری ہدایت ہے، اور وہ ہمارا ضابطہ حیات ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اپنا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب دے دی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کو فالو کرو. اور اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کتاب کو پڑھنے کا حق یہی ہے کہ آپ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھیں. اور اس میں پڑھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میرے علاوہ کسی کی تعریف نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی چیز کی تعریف نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کتاب آپ پڑھ کر کے ہدایت لے رہے تو ہدایت تو صرف قرآن کے اندر ہی ہے، اور کہیں ہدایت نہیں ہے. کیونکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے.